You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ایمان اور یہ اسلام ہماری اور آپ کی دریافت نہیں ہے. یہ دریافت تو ہمارے بڑوں میں سے، خاندان میں سے ان کی ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا. ہماری اور آپ کی نسلیں ہندوستان سے وابستہ ہیں. ہمارے اور آپ کے خاندان کے وہ بزرگ نہ جانے کس دور کی بات ہوگی کہ انہوں نے اس دور میں ایمان قبول کیا کہ ان کی نسل میں ہم اور آپ پیدا ہوئے. یہ ایمان اور اسلام ہماری اور آپ کی دریافت نہیں ہے. یہ ایمان اور اسلام تو ہمیں اور آپ کو وراثت میں ملا ہے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اللہ کا کرم دیکھیں، آنکھیں نہیں کھلی قاعدے سے اور کان میں اللہ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے گیت گا دیے گئے. ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام وراثت میں ملا ہے. اللہ اس وراثت کی مکمل حفاظت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیے، کیا ایمان والے کفر کی تاریکیوں میں نہیں جاتے ہیں؟ ایمانی گھرانوں میں پیدا ہونے والے کفر کی تاریکیوں میں گھر نہیں جاتے؟ ایمان کی روشنی میں جن لوگوں نے آنکھیں کھولی، کیا وہ شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں گھر نہیں جاتے؟ اور پھر وہ ایمان چھوڑ کر کفر میں داخل ہو کر کفر پر ہی ان کی موت آتی ہے. کیا ایسے حادثات اس روئے زمین پر برپا نہیں ہوتے؟ ضرور برپا ہوتے ہیں. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی عجیب معجزانہ شان کی آیت ہے. ویسے تو ہر آیت میں اعجاز ہے، لیکن ذرا قرآن کا انداز بیان تو دیکھیں اور ایک حقیقت کا ایسا انکشاف ہے جس پہ ہم اور آپ جتنا فخر کریں اتنا کم ہے. شان نزول کے بیان کا موقع نہیں. اللہ مخاطب کر رہا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو اولین مخاطبین ہیں قرآن کے، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے درمیان تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ پہلی وجہ قرآن نے بیان کی ہے کہ جب تک تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی کبھی بھی تم کفر نہیں کر سکتے. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور نبی کے اولین مخاطبین صحابہ، تم کفر کی دلدل میں کبھی جا ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول موجود ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے، رسول ان ایمان والوں کے درمیان موجود رہیں تو وہ ایمان والے کبھی بھی کفر کی تاریکی میں نہیں پھنس سکتے. قرآن مجید کی اس آیت نے یہ وضاحت کر دی اور صراحت کر دی کہ ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت لازم ہے، اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے رسول علیہ السلام کا درمیان میں ہونا ضروری ہے. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اگر آپ اس قرآن کی آیت کے ذریعہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کو سمجھیں جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں وہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. دو چیزیں بتائی نبی علیہ السلام نے, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضلوا, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن کا یہ کہنا ہے کہ تم ایمان کی روشنی سے کفر کی تاریکی میں نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. آیات قرآن کی تلاوت اور رسول علیہ السلام کی موجودگی یہ تمہیں ایمان میں ہی باقی رکھے گی. تم کبھی ایمان سے نکل کر کفر میں جا ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں بھی ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک بات نبی نے کیا بتائی, بولیں, قرآن, اور دوسری کیا بات بتائی, اپنی سنت. یہ دو چیزیں ہیں. میں تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد, میں تمہارے لیے اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رہو گے, قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے اور میری سنتوں پہ عمل کرتے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. جو بات اللہ نے قرآن میں بتائی وہی بات نبی نے میدان عرفات میں اپنی زبان میں صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائی. وہ قرآن ہے, اس کی تشریح میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے. قرآن اس وقت مکمل ہوا, صحابہ کے زمانے میں موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے. ان کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ کیوں لغو کام میں لگے ہو, کیوں اپنی محنت ضائع کر رہے ہو, اپنے مذہب کا پرچار کرو, دو چار لوگ شاید تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں. اگر یہ منصوبہ ہے کہ پوری دنیا سے تم اسلام کو مٹا دو گے یہ تمہارے لیے ایک لغو کام ہے. اگر یہ اسلام لوگوں کے مٹانے سے مٹ جاتا تو پھر اس اسلام کو مکے میں ہمیشہ کے لیے مکے کی سرزمین میں دفن ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ اسلام کو مٹانے کے لیے ظلم اور جبر اور طاقت اور استبداد کا جتنا استعمال مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ہوا ہے اتنا استعمال کبھی نہیں ہوا. حضرت خباب کو دہتے ہوئے شعلوں پہ ڈال دیا گیا یہ ایمان سے ہٹ جائے اور اسلام مٹ جائے, لیکن خباب کی کمر سے نکلنے والا خون اور پیپ ان دہتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. اور خباب کے دل میں جو ایمان کا شعلہ تھا اسے نہ یہ ظلم ختم کر سکا نہ جبر و استبداد اسے مٹا سکا. ایک ایک صحابی کے واقعات کا بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے. آپ کی زبان ہی نہیں آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ اگر اسلام ظلم اور جبر سے اور سیاست کی طاقتوں کی بنیاد پر مٹ جاتا تو اسے بہت پہلے مٹ جانا چاہیے تھا. سچائی یہ ہے کہ اس کو جب جتنا زیادہ مٹانے کی کوشش کی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی قدر اس کو پروان عطا کیا ہے. تو اگر یہ اسلام انسانوں کے مٹانے سے مٹنے والا مذہب ہوتا تو پتہ نہیں کب کا مٹ گیا ہوتا. اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ پروان چڑھنے کے لیے آیا ہے. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا, اور اس کے ماننے والے ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان کا ذہن یہ کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارو اپنے آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں گے, ان پر ظلم کرو اپنے آپ اپنا دھرم چھوڑ دیں گے, ان پہ جبر اور استبداد کی داستان دہرا دو اپنے آپ مذہب چھوڑ دیں گے. لیکن شاید یہ لوگ اسلام کی تاریخ سے بالکل ناآشنا ہیں, نہیں معلوم کہ اسلام کی قوت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے.
اس لیے ان کو بتا دینا چاہیے کہ آپ ایک لغو کام میں اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے؟ نہیں مٹ سکتا ہے اسلام، یہ تو برپا رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک رہے گا۔ علامہ اقبال کو اس حقیقت کا پتہ دلائل کے ساتھ لگ گیا تھا، تبھی انہوں نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ اور کیا اپنے الفاظ کو، تو یعنی اسلام، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن نے اشارہ دے دیا اور حقیقت کو منکشف کر دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ جب تک تم قرآن کو سنتے رہو گے اور جب تک تمہارے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا رہے گا، تم ایمان سے نکل کے کفر کی دلدل میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان میں ان کا رسول موجود ہے۔ رسول کی موجودگی پر اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ وہ کبھی کفر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اور آپ نے تو رسول کا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، کیا ان کی شان تھی؟ ان کی شان کو ہم نے اور آپ نے اپنی ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ ہم نے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہیں کی۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا جب میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ چھوٹا سا پیالہ ہے، مختصر سا پانی ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے سے پیالے میں مختصر سے پانی کے اندر اپنا دست مبارک رکھا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا وہ چشمہ جاری ہو گیا کہ اس چھوٹے سے پیالے کا پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 1400 صحابہ کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ دیکھا ہو، کیا وہ ایمان سے کفر کی طرف جا سکتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اتنا طویل ترین سفر طے کر کے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن صحابہ نے نبی کے اس سفر کو نبی کی زبان سے سنا ہو، ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کبھی جا سکتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف؟ وفیکم رسول، تمہارے درمیان ان کا رسول موجود ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ قرآنی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں جتنے ایمان والے ہیں وہ کبھی ایمان سے کفر میں نہیں جا سکتے۔ اور لن تضلوا کا اعلان میرے مصطفیٰ نے میدان عرفات میں کیا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز ہے میری سنت، اللہ کے رسول کی سنت۔ رسول تو اللہ کی جانب سے ایک متعینہ زندگی لے کے دنیا میں تشریف لائے تھے، 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی، اور اس سے پہلے کی 40 سالہ وہ زندگی جس کے بارے میں قرآن میں آپ کے ذریعہ یہ کہلوایا گیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، دعوائے نبوت سے پہلے میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ میرے بارے میں کچھ شک ہے تو حلیمہ سے پوچھو ان کا دودھ کیسے پیا ہے، بکریوں کو کس شان و شوکت سے چرایا ہے، خدیجہ کے مال سے تجارت کس انداز سے کی ہے۔ نبوت کا دعویٰ تو 40 سال کے بعد کیا ہے نا، اور قرآن بتا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے یہ کہیے کہ نبوت کا دور تو ہے ہی منور، میرے نبی کی زندگی کا وہ دور بھی دیکھو کہ جس میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور شان کیا تھی؟ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ
پیغمبر لگے. ہر لمحہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. خیر البشر خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین. 53 سالہ آپ نے مکے میں گزارے، 40 سالہ وہ زندگی، 13 سالہ نبوی زندگی، اور مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے. اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں اسلام 10 لاکھ مربع میل میں پھیلا. نبی کی مبارک زندگی کے تمام ہونے کا وقت آیا اور اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے ایمان والے بھائیو، وفیکم رسولوں کی تفسیر میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے. یقیناً میرے مصطفیٰ اپنے وجود مبارک اور اپنی جسمانی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن احادیث کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے منکشف ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان یقیناً اللہ کے رسول جسمانی حیثیت سے موجود نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی سنت مشعل راہ اور مینار نور بن کر ہر وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ موجود ہے. صحابہ نبی کی موجودگی میں آپ کی برکت سے گمراہ نہیں ہو سکتے تھے. ہم اور آپ قرآن کی موجودگی اور نبی کی سنتوں کی برکت سے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت، بس ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کی کتاب سے جہاں بے توجہی ہوئی پھر وہاں ایک نہیں نہ جانے کتنے وسیم رضوی پیدا ہو جائیں گے. وہ کوئی ایک دن میں نہیں بنا اور لوگ ایسے تیار ہو رہے ہیں. ایسے منافقین کو مارکیٹ میں وقتاً فوقتاً اتارا جا رہا ہے کہ یہ ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں. وہ ایک دن میں تھوڑی نہ تیار ہوئے. پہلے ان کو قرآن سے دور کیا گیا، نبی کی سنتوں سے دور کیا گیا، چنانچہ پھر وہ ایمان کے دعوے دار ایمان کے نورانی ماحول سے نکلے اور کفر کی دلدل میں جا کے پھنس گئے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو اپنے سینوں سے لگا کر پوری زندگی عملی طور پہ اس کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہمارے اور آپ کے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے. اس سے وابستہ رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. اگر قرآن سے دوری کی محنت شروع ہو گئی تو یاد رکھنا یہ قرآن سے دوری کی محنت نہیں ہے، یہ آپ کو ایمان سے دور لے جانے کی محنت ہے. یہاں تو شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مسجد میں کوئی امام صاحب قرآن مجید کی تفسیر شروع کریں اور یہاں کے لوگ اس تفسیر کو رکوائیں. یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہندوستان میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جب وہاں کے امام نے کوشش کی کہ یہ قرآن اللہ کے بندوں کو پہنچایا جائے، اللہ کے بندوں کو سنایا جائے، اللہ کے بندوں کو سمجھایا جائے، کچھ نمازی ہیں اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کو رکوا دیتے ہیں اور پھر اگر امام صاحب نہیں مانتے تو امام صاحب کو نکال دیتے ہیں. بس انہیں پہچان لو گے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر لو گے. آخر وجہ کیا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کو رکوانا چاہتے ہیں؟ ان کا مشن یہ ہے کہ جب تک یہ امت قرآن سے وابستہ رہے گی تب تک اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ان کا مشن یہ ہے کہ امت کو قرآن سے دور کر دو. ایسے لوگوں کے دھوکے میں تو نہیں آئیں گے. قرآن کی تفسیر سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی تفصیل ہے، پہلے ایمان اجمال ہے. میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. صحابہ میں سے 2 صحابہ تو میرے علم میں ایسے ہیں کہ جن کے جانب وہ ابن ماجہ میں اور دیگر مقامات میں حدیث میں وہ نسبت ہے اس قول کی، اور وہ قول صحیح ہے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا. توجہ دیجئے، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا اور اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ اگلا حصہ کوئی بتاتے ہی نہیں جو صحیح حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا اور پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اتنی آسان سی بات کو ان لوگوں نے جو نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، صحابہ کے اس قول کو ایسا پیش کیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پورا مضمون بدل ڈالا.
سیدھی سی بات ہے، ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایمان سیکھ لیا اس نے، پہلے ایمان ہی تو ہے، یا پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے گا، پہلے ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان سیکھ لیا آپ نے۔ اچھا، قرآن سے ایمان گھٹے گا یا بڑھے گا؟ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ یہی لکھا ہے قرآن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تب تب ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن ان حقائق کو پیش کرتا ہے جس کے نتیجے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے ایمان مختصر تھا، پہلے ایمان مجمل تھا، لا الہ الا اللہ بہت اجمال ہے اس میں، محمد الرسول اللہ بہت اجمال ہے اس میں۔ ایمان سیکھ لیا، اب اس کو مزید بڑھانے کے لیے قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اس قرآن کو سیکھو گے تو یہ ایمان بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ یہاں صرف کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور جب آپ نے آیت الکرسی پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت پڑھ لیجئے، اب ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پہلے ایمان سیکھا اجمال میں، اور پھر قرآن سیکھا تو ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ پہلے کہا تھا لا الہ الا اللہ، پھر سورۃ الحشر کی آخری آیتیں پڑھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تینوں آیتیں پڑھ لیجیے، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب کا تذکرہ تو لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے، الملک القدوس السلام المومن، اس کا تذکرہ تو لا الہ میں نہیں ہے۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا، اور اس قرآن کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایمان سیکھنے میں اتنا وقت لگایا، اتنے وقت کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، نہیں، ایمان ہے لا الہ الا اللہ، تفسیر قرآن میں موجود ہے، ایمان ہے محمد الرسول اللہ۔ اس محمد الرسول اللہ نے نبی کے سفر معراج کا تو تذکرہ نہیں ہے، اجمال ہے، اور پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ تو یاد رکھنا، اسی ترتیب پہ پوری امت چل رہی ہے، پوری امت کو یہ کہے کہ قرآن ابھی نہ پڑھو، 5 مہینے تک، 6 مہینے تک اور 1 سال تک پہلے ایمان سیکھو، اس کے بعد قرآن سیکھنا، کیونکہ صحابی کا کہنا ہے پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں تحریف ہے، بہت بڑی تحریف ہے، جس کے نتیجے میں یہ امت گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر کہو لا الہ الا اللہ، اور وہیں سے اللہ کی صفات قرآن میں پڑھنی شروع کر دو، ادھر کہو محمد الرسول اللہ، اور ادھر قرآن کے حوالے سے نبی کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو جاننا شروع کر دو۔ یہ مطلب تھا صحابہ کے ان قول کا، لیکن اتنا بگاڑا کہ پورے مضمون کو، پورے مفہوم کو بدل ڈالا۔ ایک مزاج بنا لیجئے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہے، اور آج کے دور میں میں آپ کے سامنے کوئی بات کہوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے باز پرس کریں کہ جناب یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ بس اتنی باتیں کریں جو قرآن و حدیث میں اور سنت میں اور فقہ اسلامی میں لکھی ہیں۔ وہ دور گیا کہ جب چاہا جو چاہا بکواس کر ڈالی دین کے نام پر۔ آج تو ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا، علماء کے پاس ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، لہذا اب وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیے کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وفیکم رسول کی تفسیر نبی کی سنت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو مدارس میں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اساتذہ، یہ اس خدمت کے انجام دینے میں جو اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں، اس وقت کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، تھوڑی بہت خدمت کی جاتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، تعلیم قرآن پر پیسہ لینا بھی حرام، پیسہ دینا بھی حرام، یہی لوگ تو ہیں دین کو مٹانے والے۔ آپ نکال دیجئے سارے مدرسین کو جو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں، اور ان کو لائیے پکڑ کے جو کہتے ہیں کہ لینا دینا حرام ہے، اور ان سے آپ کہیے کہ ذرا قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھا دیجئے۔ میاں ان کی ثنا صحیح نہیں ہے، وہ کیا پڑھائیں گے قرآن؟
ان کا مشن یہ ہے کہ یہ تحریک برپا کر کے کہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، مدرسے بند کروا دو اور قصہ تمام ہو جائے گا دین کا۔ بڑی خطرناک سازش ہے۔ کیا ضرورت پڑی ان لوگوں کو جو امت کے درمیان جا کے آج یہ محنت کر رہے ہیں کہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ محنت ہے تو صرف اس پر کہ رمضان میں امام صاحب کو کوئی ہدیہ نہ مل جائے، اور یہ مدرسے میں جتنے مدرسین قرآن کے پڑھنے پڑھانے پہ جو کچھ لیتے دیتے ہیں یہ سب حرام ہے۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے، چند سال گزریں گے کوئی امام نہیں ملے گا، چند سال گزریں گے کوئی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، چند سال گزریں گے آپ کو کوئی تراویح میں قرآن سنانے والا نہیں ملے گا، چند سال گزریں گے آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، چند سال گزریں گے نظام زندگی مفلوٹ ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے مدارس کی دل کھول کے خدمت کرو۔ یہ لینا دینا جائز ہے یا ناجائز کہاں سے پوچھو گے؟ چلو آج ایک بات طے کر لو آخر میں، ہم اور آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کسی مسلک کا نام نہیں، دارالعلوم دیوبند کسی بولیے مسلک کا نام نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے 4 طبقوں میں سے سب سے بڑا طبقہ جو حنفی ہے، ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے اس سب سے بڑے حنفی طبقے کا سب سے معتبر ترجمان ہے دارالعلوم دیوبند، ترجمان۔ تو اب آپ بتائیں، نظریات، عقائد، فقہی مسائل کہاں سے پوچھیں گے؟ کہاں سے پوچھیں گے؟ دارالعلوم دیوبند۔ اور میں تو بڑی فراخ دلی سے کہتا ہوں کہ جو لوگ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان سے مسئلے پوچھ لیں، ہمیں کیا دقت ہے؟ لیکن پوچھیں اپنے مسلک کے علماء سے۔ اگر آپ دیوبندی ہیں، ہندوستان میں جو سب سے معتبر ترجمان ہے دارالعلوم دیوبند فقہ حنفی کا، تو آپ کو مسائل کس سے پوچھنے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ عقائد کس سے پوچھنے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ اور تمام مسائل کا حل کس سے پوچھنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ وہی ہمارا مرکز ہے، یہ کلیئر بات ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو وہاں سے جڑ جائیے۔ محنت آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کیا دقت ہے؟ محنت میں کوئی دقت نہیں۔ فساد برپا ہوتا ہے، فتنے برپا ہوتے ہیں عقائد میں خرابی کی بنیاد پہ، تو یہ طے کر لو کہ عقیدے اور مسائل کی باتیں پوچھیں گے کہاں سے، اس کا مرکز کیا ہے آپ کا، اس کا مرکز جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب اس سے متفق ہیں کہ آپ کو فکر و نظر اور عقائد اور مسائل کا ہر مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ اور اگر کچھ حضرات یہاں مسلک بریلوی سے وابستہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دارالعلوم دیوبند سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں سے نہ پوچھیں، بریلوی علماء سے پوچھ لیجیے، مگر پوچھنا اپنے علماء سے۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں دین علماء سے سیکھنا ہے، ہزاروں قسم کی گمراہی سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔